الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین و سامعین، آپ حضرات جانتے ہیں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 جمعۃ المبارک میں کچھ گزارشات کی تھیں، اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ رجب المرجب میں 2 اور بھی عظیم شخصیات کا تذکرہ ملتا ہے. ایک خلیفہ راشد، داماد نبی، کاتب وحی، پروردہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کے چشم و چراغ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب رجب المرجب میں، اور دوسری عظیم ہستی اسلام میں ہم زلف نبی، کاتب وحی، امت میں سب سے زیادہ حلیم اور عرب سے لے کر عجم اور جزیروں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچانے والے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شخصیت ہے. دونوں ہستیاں بڑی عظیم ہیں، اور ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس سے سارے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں اور ہمیں مسلمانوں کو اس پر بحث کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، یہ پہلی بات اگر ذہن میں آ جائے کہ میرے نبی کا جو بھی صحابی ہے، جس نے پیارے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا وہ بندہ، تو وہ صحابی بن گیا. اور یہ صحابی ہونا بہت بڑا تمغہ اور اعزاز ہے. اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں ہستیاں، حضرت علی شیر خدا ہوں یا حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہوں، دونوں نبی کے صحابی ہیں. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے ان 2 ہستیوں کی. اور صحابی ہونا یہ تھوڑا کوئی ٹائٹل نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے. پہلا درجہ یہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ
انسانوں میں پہلا درجہ اللہ نے انبیاء کو عطا فرمایا، اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی اعلیٰ ہے، وہ اعلیٰ ہے، اس میں باتیں بنی نا۔ کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکمل زندگی کا حصہ بنا لیا، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا، مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے سارے نبیوں کا احترام لازم قرار دے دیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا آپ کو کہ نبی سے بھی کوئی بلند ہو سکتا ہے، یہ بات نہیں۔ اب انبیاء کے بعد جو مراتب شروع ہوتے ہیں انسانیت میں، وہ مرتبہ ہی صحابیت کا ہے، اور تیسرا مرتبہ پھر ولایت کا ہے۔ تو صحابیت کا درجہ یعنی انبیاء کے بعد ہے، اور یہ اتنا بڑا درجہ ہے صحابیت کا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صحابی بنتا ہے وہ اللہ کے اختیار سے بنتا ہے، اپنی مرضی سے کوئی صحابی نہیں بنتا، کیونکہ ہمارا سب کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو جو بھی چیز عطا فرمائی یا جو ہستی آپ سے جوڑی وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ جب میں اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مکہ میں آپ کی ولادت اللہ کا انتخاب ہے، مدینہ میں آپ کی ہجرت پہلے پیشن گوئیاں پہلی کتابوں میں اللہ کا انتخاب ہے، اور بنو کنانہ کا چننا خاندانوں میں آپ نے خود فرمایا، مشکات شریف میں ہے، اللہ نے مخلوقات کو دو حصوں میں تقسیم کیا، عرب اور عجم۔ عرب کا انتخاب کیا، عرب میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا، بنو کنانہ سے بنو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے کا انتخاب، اس سے چلتے چلتے قریش، اور قریش کے ساتھ بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ نے رشتے چن چن کے میرے نبی کو دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبتوں کو جوڑا، اور جو نسبت میرے نبی کے ساتھ جڑ گئی، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے وہ سب سے اعلیٰ ہو گئی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جوتے نبی کے ساتھ جڑے تو آج دنیا اگر اصل مل جائیں، یعنی لوگوں نے کئی جگہ نقل بنائے ہوئے ہیں، پھر بھی لوگ جاتے ہیں، یار اللہ کی نسبت ہے، آپ اندازہ کریں، اتنی سی بات ہے کہ پتہ بھی ہے کہ حقیقت اس کی کوئی نہیں، اس کے باوجود بھی لوگ جا رہے ہیں۔ بھئی زیارت کرنی ہے اللہ کے نبی کے نالین ہے، نسبت جڑی نا تھوڑی سی نام کی، تو حقیقت کا کیا مقام ہوگا؟ تو اللہ کے نبی کے ساتھ جو انسان جڑے، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے انبیاء میں وہ انسان سب سے افضل، انبیاء کے بعد جو ہستیاں آئی ہیں نا، انبیاء کے بعد، تو ان میں سب سے افضل ہستیاں صحابہ کرام کی ہیں جو نبی کے ساتھ جڑے۔ اور پھر صحابی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ذرا اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالی صحابی ہونے کو اتنا بڑا مرتبہ کرا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، یہ جو آپ کے صحابی ہیں نا، اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے، ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے، حتیٰ کہ آپس میں لڑ پڑیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورہ الحدید اٹھائیں، اللہ کا قرآن آیت نمبر 10، سورہ الحدید میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بتا رہا ہے، اور آگے کیا ہے؟ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح، پھر درجے بتا رہا ہے صحابہ کے کہ فتح مکہ سے پہلے جس نے خرچ کیا، بعد میں کیا، یہ علیحدہ عنوان ہے۔ اگلا جملہ سنیں، وقاتل، اگر وہ آپس میں قتال کرنے لگ جائیں، کسی وجہ سے آپس میں لڑائی ہو جائے، تو فرمایا خیال کرنا ان پر فتوے نہ لگانا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، اللہ کے ہاں وہ درجے میں بلند ہیں، چاہے دونوں ہیں، آپس میں کوئی بات ہو گئی، چپکلش ہو گئی، درجے میں وقاتلوا، قتال بھی کر بیٹھے، لڑ بھی پڑے، تو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کو جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا، ہو جاتی ہے،
انسانیت کے ناطے انسان سے بہت ساری چیزیں رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی بھائی لڑ پڑتے ہیں، نہیں دیکھا دنیا میں معاشرے میں ہر گھر کی کہانی، بھائی بھائیوں میں رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اپنوں میں رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، تو وہاں جب صلح ہوتی ہے نا پھر اس کے بعد بحث نہیں ہوتی، یہ اصول ہے۔ جب کتنی بھی لڑائی ہو نا آپ کی میری، جب میری اور آپ کی صلح ہو جائی تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ پھر نفرتیں نکال کے بھائی بن گئے، پھر پچھلی بات نہیں دہرانی کہ ہم لڑے تھے، یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا، کیونکہ اسلام کا پیغام ہی یہی ہے کہ اگر کوئی بات ہو جائے آپس میں، لڑائی تک بھی بات نوبت پہنچ جائے، تو جب آپس میں صلح ہو جائے، معاملہ طے ہو جائے، تو پھر پہلی باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بھائی بھائی بن گئے۔ اور آگے اللہ نے وہ لفظ بولے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عظمت اور مرتبے عطا فرمائے، فرمایا کلن وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہے، اچھائی کا وعدہ ہے اللہ کا۔ تو یہ پہلے پیغام یہ ہے کہ صحابی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے، جو نبی کے دامن میں آ گیا ایمان کی حالت میں، اتنا بڑے اعزاز والا بن گیا کہ اللہ فرماتے ہیں وقاتل، اگر آپس میں کوئی ان کی چپکلش ہو جائے، باتیں ہو جائیں، تو پھر بھی وہ صحابی ہیں اور ان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام، صحابی ہونا اتنا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اتنی بڑی لڑائیاں کہ جہنم کے کنارے کھڑے ہیں، دامن مصطفیٰ میں آئے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا، اب اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کی نعمت کے ساتھ آپس میں بھائی بن گئے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تمہیں اللہ نے بھائی بنا دیا۔ پھر پیغام دیا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومن جو بھی ہو جاتا ہے نا وہ آپس میں بھائی ہو جاتا ہے۔ مومن کا رشتہ اتنا عظیم ہے کہ اللہ نے ان کو بھائی قرار دیا، سارے مومن، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، جتنے بھی مومن ہیں، إِخْوَةٌ، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور بھائیوں میں آپس میں کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس پر یہ نہیں ہو سکتا کہ اختلاف ہو جائے، بعد میں آپس میں معاملہ کلیئر ہو جائے یا صلح ہو جائے، اس کے بعد اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ورنہ کیا ہوگا، پھر پہلی باتیں چھیڑیں گے تو نفرتیں بڑھ جائیں گی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے، مہاجرین انصار آپس میں تھے، تو کسی بات پہ بات ہو گئی پانی پر، تو انہوں نے اپنے اپنے فضائل شروع کر دیے، ہم یہ ہیں، ہمارے خاندان یہ تھا، ہمارے باپ دادا ایسے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے ایسے تھے، لڑائی کا خطرہ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، یا رسول اللہ وہ تو اس طرح بات ہے، صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی گئے، آپ جلال میں آئے، آپ نے فرمایا تم دوبارہ جہالت کی باتوں کی طرف جانا چاہتے ہو؟ جب تم کلمہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اب ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ پہلے کیا تھے، اب کی بات دیکھو۔ پھر صحابہ کو بات سمجھ آ گئی۔ تو یہ ہو جانا آپس میں اختلافات، یہ ہو سکتا ہے، وہ دو بھائیوں میں ہو سکتا ہے، دو مسلمانوں میں ہو سکتا ہے، دو رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ ذرا تصور کریں کہ قرآن نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں۔ دو صرف بھائی نہیں ہیں، وہ بھائی نہیں، صرف عام بھائی نہیں، بلکہ دونوں اللہ کے نبی ہیں۔ اب دیکھو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی جگہ صحیح ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہارون کو میں جب خلیفہ پیچھے نائب بنا کے گیا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں روکا بچڑے کی عبادت سے بنی اسرائیلیوں کو؟ حضرت ہارون علیہ السلام اپنی جگہ سچے تھے، میں اکیلا مزاج کا نرم، یہ مجھے چھوڑیں گے اگر میں ان کو کروں گا، تو وہ اپنے حساب سے ٹھیک تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال جو تھا نا اس وقت ایسا تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ان کے داڑھی کے بالوں کو، سر کو پکڑ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ قرآن کہتا، اب یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ حضرت ہارون نے اگلا جملہ سنو کیا کہا، فرمایا یبن امّا، اے میری ماں جائے، تو میرے ساتھ لڑتا ہے، لا تأخذ بلحیتی، لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو، میری داڑھی کو نہ پکڑ، ولا برأسی، میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑ، کیوں؟ تیری میری ماں ایک ہے۔
یبن امّا، پھر بات کلیئر ہوئی، بعد میں اللہ نے توبہ بھی نازل فرمائی، بنی اسرائیلی بھی، یعنی سارا وہ طریقہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اب یہاں احتیاط کی بات یہ ہے کہ وہ بھی نبی، یہ بھی نبی۔ اب جب ان کی بات کلیئر، معاملہ ختم ہو گیا، پھر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کیوں لڑے تھے، آپس میں کیوں بات ہو گئی تھی۔ تو وہ ایک اس وقت کا تقاضا تھا، اس وقت پہ یہ بات تھی، بعد میں ختم ہو گئی۔ اور محبت اتنی تھی آپس میں، اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا رہا ہے کوہ طور پر۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آگے کیا ہے، وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون۔ یا اللہ ایک میرا بھائی ہارون بھی ہے، اسے بھی میرا وزیر یعنی اس کو بھی نبی بنا دے تاکہ ہم دونوں مل کے کام کریں۔ محبت کا یہ عالم ہے، یعنی یہ نہیں تھا کہ پہلے سے کوئی اس طرح کی بات تھی، پہلے محبت کا یہ عالم تھا۔ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ نبی بن گئے، کہتے ہیں دوسرے بھائی کو وہ بھی نبی بن جائے۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا۔ تو اس لیے پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے، اس میں سب کا اتفاق ہونا چاہیے، مسائل کو سلجھانا نہیں چاہیے اور اس کو الجھانا نہیں چاہیے، سلجھانا چاہیے، سلجھن کی طرف لینا چاہیے، الجھن کی طرف نہیں لے جانا چاہیے کہ بڑی ہستیوں کو یہ آپس میں اختلاف ہو گئے، وہ آپس میں ان کی لڑائیاں ہو گئیں، جب وہ صحابی ہیں اور ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی ہے۔ پھر مجھے اور آپ کو بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، جب اللہ کہہ رہا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، ہر ایک کے ساتھ۔ پہلے اللہ نے ذکر کیا نا سورہ الحدید میں، ان کی لڑائیوں کو ذکر کیا اللہ نے، وقاتلوا اولئک اعظم درجہ، بات ہو گئی، آپس میں لڑائیاں تک ہو گئیں، فرمایا پھر بھی ان کو یہ نہ کہنا کہ اب اللہ کا وعدہ حسنہ کا ہے۔ اللہ نے جب ان کے لیے اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے جنت، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ اور صحابی ہونا جنتی ہونے کی ضمانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلما من رآنی او رآ من رآنی، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا یا کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو اس کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ یہ جنتی ہونے کا ٹکٹ اللہ نے فرمایا، پھر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ جب اللہ کہتا ہے، میں اور آپ جتنے بیٹھے ہیں نا جمعے میں، تو میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ آپ کر سکتے ہیں کہ میں جنت کا ٹکٹ اپنے پاس رکھتا ہوں، پتہ نہیں میرا عمل قبول ہے یا نہیں، کوئی کمی تو نہیں کر بیٹھا، کوئی مجھ سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہوگی جو اللہ کو ناپسند ہو۔ تو اب اس لیے دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن کالے رنگ کا بلال دعویٰ کر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہے کہ میں جنتی ہوں۔ وہ کہہ سکتا ہے میں جنتی ہوں، کیونکہ اس کے لیے رضا کا اعلان ہو گیا اور ان کے لیے یہ مل گیا کہ فتح مکہ سے پہلے آئے، فتح مکہ کے بعد آئے، حدیبیہ سے پہلے آئے، حدیبیہ کے بعد آئے، حجۃ الوداع سے پہلے آئے، حجۃ الوداع کے بعد آئے، جہاں سے آئے، جدھر سے آئے، جیسے آئے، جس حال میں آئے، جس کیفیت میں آئے، نبی کے قدموں میں آ گئے، پیارے نبی کی غلامی میں آ گئے، تو پھر ان کا اعزاز یہ ہے کہ پہلا انعام ان کا ہے کہ اللہ نے ان کو جنتی کہہ دیا ہے۔ یہ صحابی کا اعزاز ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو ہستیاں ہیں۔ تو میں نے پہلی بات ان کے بارے میں یہ کہی کہ یہ دونوں صحابی ہیں، اور یہ مسئلہ بھی یاد میں رکھنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، یعنی چار ہستیوں کا مقام سارے صحابہ سے بلند ہے۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضرت معاویہ کا درجہ حضرت علی سے بلند ہے، یہ نہیں۔ حضرت علی کا مقام، حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان، یہ چار، چوتھا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ انبیاء کے بعد اللہ نے چار کو چنا ہے، اس میں حضرت علی کا نمبر ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، یہاں یہ نہیں، درجات میں فرق ہوتا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہونے پائے جو ہماری معاشرے کی بدقسمتی ہو گئی کہ ہم نفرتوں میں، کوئی محبت میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ دوسرے کی نفرت آ جاتی ہے، کوئی نفرت میں اتنا آگے کہ دوسرے کے لیے مسئلے بن جاتے ہیں۔
تو جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام انصاف کا تقاضا دینا چاہیے، اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ جس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کی عزت میں اس طرح اس کو بیان بھی کرنا چاہیے، اس کو ماننا بھی چاہیے، اللہ نے جو مقام دیا ہے۔ اب یہ دو ہستیوں کا اسلام میں بڑا کردار ہے۔ اب پہلی چیز ہے کہ دونوں صحابی ہیں۔ دوسری چیز بتاؤں، دونوں اللہ کے نبی کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے نبی کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے نبی کے قریبی رشتہ داروں میں سے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ ذرا دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول ہیں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ دو خاندان بڑے تھے اس وقت جس میں بڑے بڑے مسلمان صحابہ کرام تھے۔ قریش کا خاندان تھا جن کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، دوسرا امیہ کا خاندان تھا، اموی جسے کہتے تھے۔ اب آپ ذرا تصور کریں ان کی آپس میں رشتہ داریاں کتنی قریبی تھی۔ اموی خاندان تھا جس سے حضرت معاویہ تھے، اور یہ قریشی خاندان تھا جس سے حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں نا ذرا ان کے اندر کتنی قربتیں تھیں۔ اب یہ بات ہوئی کہ اس میں آپ ذرا تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اللہ نے آپ کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور 4 بیٹیوں میں 3 بیٹیوں کا نکاح امیہ خاندان میں ہوا۔ حضرت زینب کا نکاح بھی ابو العاص لقیط بن ربیع کے ساتھ ہوا تھا، اموی خاندان سے تھا، اور حضرت عثمان امیہ خاندان سے تھے، حضرت رقیہ ام کلثوم کا نکاح ان کے ساتھ ہوا۔ اللہ کے نبی نے 3 بیٹیاں امیہ خاندان میں دی ہیں، تو خاندان اگر برا ہو بحیثیت خاندان تو کوئی بیٹیاں اپنی نہیں دیتا۔ اور آپ نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ قریش خاندان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے فرمائی۔ تو ایک تو یہ رشتہ داری ان کی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی کے داماد ہیں، آپ کے گھر پلے ہیں اور آپ کے چچا زاد ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رشتہ داری اس خاندان کے ساتھ بھی بڑی کلوز ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام حبیبہ جن کا نام پہلے برہ تھا پھر رملہ رکھا گیا، اور یہ جو تھیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ امیہ خاندان سے تھیں، حضرت معاویہ کی بہن، سکی بہن تھی، اور اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ امت کی ماں تھی۔ اب امت کی ماں حضرت معاویہ کی بہن ہے، تو حضرت معاویہ اس حوالے سے نبی کے سالے ٹھہرے۔ اب برادر نسبتی کتنی نسبت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت عطا فرمائی، اور ام حبیبہ یعنی خاندان میں اللہ کے نبی کے حرم میں ایک اس کی بڑی اہمیت تھی، ان کی بڑے اعزاز تھے۔ انہی کا وہ تاریخی جملہ تھا جب آپ کے والد حضرت ابو سفیان پہلے مسلمان نہیں، وہ بعد میں مسلمان ہوئے فتح مکہ کے، تو جب بعد میں مسلمان ہوئے پہلے ملنے آئے تھے، ام حبیبہ اپنی بیٹی کو ملنے آئے تھے، تو بستر جو پہلے پڑا ہوا تھا نا پیارے نبی جس پر آرام فرماتے تھے، ابو سفیان جو ہی گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ام حبیبہ نے وہ بستر لپیٹ دیا، عام سا بستر۔ تو اب باپ آتا ہے تو آپ خود جانتے ہیں بیٹیاں کیا کیا شان کے ساتھ بستر بچھاتی ہیں، چارپائی جوڑتی ہیں وغیرہ وغیرہ، جس طرح ان کی شان گھر میں ہوتی ہے اس طرح رکھتی ہیں، لیکن انہوں نے لپیٹ دیا پہلا بھی۔ ابو سفیان پوچھتے ہیں بیٹی میں آیا تو آپ نے بستر کیوں لپیٹا؟ فرمایا کہ یہ بستر نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بستر نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر اللہ کا قرآن اترتا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، اور یہ پاکیزہ بستر ہے۔ آپ نے ابھی تک اسلام کا اظہار نہیں فرمایا، ابھی تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے آپ اس قابل نہیں ہیں کہ نبی کے بستر پہ بیٹھ سکیں۔ کوئی بیٹی اپنے باپ سے والا کہہ سکتی ہے جملے؟ ذرا تصور کریں ان کی محبت کا یاد۔ یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بعد میں یہی ابو سفیان مسلمان ہوتے ہیں، اللہ اکبر، پھر عزتیں اور شان اور مقام اپنی جگہ۔ دیکھیں یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ام حبیبہ
رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح پیارے نبی کے ساتھ ہوا، اور آپ نے خود فرمایا میں اپنا نکاح بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اپنی کسی بیٹی کا نکاح بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، میرا رب مجھے اجازت دیتا ہے تو میں کرتا ہوں۔ تو آپ نے بیٹیوں کے نکاح بھی اپنی مرضی سے نہیں کیے، اللہ کی مرضی سے کیے ہیں، اور اپنے نکاح بھی اللہ کی مرضی سے کیے۔ تو آپ ذرا تصور کریں، ایک تو یہ رشتہ علم آپس میں، دوسرا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیارے نبی کی زوجہ محترمہ میں ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی، ان کی بہن تھی قریبۃ الصغریٰ جن کا نام تھا، یہ حضرت معاویہ کی بیوی تھی۔ قریبۃ الصغریٰ جو تھی نا، یہ حضرت زینب بنت جہش جو تھیں، یہ آپ ذرا تصور کریں، حضرت زینب پیارے نبی کی زوجہ ہیں، اور قریبۃ الصغریٰ حضرت زینب بنت جہش کی جو بہن ہیں وہ بیوی ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہم زلف نبی بھی بنے، اور اس حوالے سے نبی کے سالے بھی بن گئے، اور اس نسبت سے حضرت معاویہ کی رشتہ داری نبی کے گھر میں ہو گئی، قریب میں ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ داریاں آپس میں اور اتنی قریبی رشتہ داریاں عطا فرمائیں، یعنی ام المومنین کے ساتھ حضرت معاویہ نبی کی جو زوجہ ہیں، حرم پاک ہے نبی کی، ان میں سے دو کے ساتھ ڈائریکٹ حضرت معاویہ کی رشتہ داری ہو جاتی ہے، جو پوری امت کی مائیں ہیں، اور یہ ان کی نسبت ہے، یعنی آپس میں رشتہ داریوں کا تعلق ہے، اور یہ سلسلہ پھر آگے خاندانوں میں بڑھا، ان کی اولادوں میں بڑھا، یہ سلسلے آگے بڑھتے گئے، اللہ نے اس رشتوں سے نوازا۔ تو ایک تو رشتہ داری جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کے گھر کے ساتھ قریبی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کے گھر کے ساتھ بڑی قریبی رشتہ داری ہے۔ یہ دو صحابی ایسے عظیم ہیں۔ اور تیسری بات اس حوالے سے کہ اللہ نے دونوں کو نام بھی بڑے دیے، علی علو سے ہے، علو کا معنی بلند مقام والا، بلند مرتبے والا، عزت والا، شرافت والا، برتر، یہ علی کے معنی ہیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، معاویہ کا کیا معنی ہے؟ معاویہ آوا یعاوی عاویتن، اور معاویہ، اب جب عرب میں یہ قانون تھا کہ جب لفظ کا اضافہ کرتے تو معنی بدل جایا کرتا تھا، اصل عاویہ مصدر، تو اس سے معاویہ بنا۔ تو اب اللہ کے نبی کا ایک پہلا قانون یاد رکھیں، اس میں یہ کہتا ہوں نا کہ اگر انصاف کی نظر سے تاریخ اور لغات کا مطالعہ کیا جائے نا تو اعتراض نہیں بنتے، یعنی غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے جو یار ہو گئے نا، پیارے نبی کے گھر میں آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت میں اللہ نے سب کو اونچا مقام دیا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ معاویہ کا معنی کیا ہے؟ بھونکوانے والا ایک معنی، ایک ہوتا ہے بھونکنے والا، یعنی جس کو دیکھ کر لسان العرب اٹھائیں، لغت کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے لسان العرب، اس میں لکھا ہے کہ ہوا نجم لائم، ایک ستارہ ہے جو چمکتا ہے، فی وقت تہجد کا جب ٹائم ہوتا ہے نا تو وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو وہ چمک اس کی ایسے ہوتی ہے کہ کتے دیکھ کے اسے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی خاص آواز نکالتے ہیں اس وقت۔ تو اب بعض کو غلط فہمی ہو گئی کہ انہوں نے کہا معاویہ کا معنی بھونکنے والا، نعوذ باللہ، یہ معنی کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، لسان العرب اٹھا کے دیکھیں، لغات کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اور گرامر کی روح سے باب مفاعلہ اٹھا کے دیکھیں، اور اس میں معاویہ، عاویہ نہیں معاویہ لفظ ہے، اس کے معنی پر نظر ڈالیں تو کوئی اختلاف آپ کو، ہوا نجمن، وہ ستارہ ہے جس سے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں، اس سے روشنیاں ملتی ہیں، ستاروں سے لوگ روشنیاں راستے لیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے بڑی عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی کی مانند ہیں اور میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، یہ دو حدیثیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت جو ہیں وہ کشتی کی طرح ہیں، اور میرے صحابہ صحابی کالنجوم، یہ ستاروں کی طرح ہیں۔ کشتی اور آپس میں ان کا بڑا جوڑ ہوتا ہے ستاروں کا،
جو کشتیاں چلاتے ہیں، جہاز بانی کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ستاروں سے کیا وہ نسبت راستے لیتے ہیں۔ تو اہل بیت کیا مطلب تھا میرے نبی کا؟ فرمایا دونوں کو نہ چھوڑنا، میری اہل بیت کو بھی نہ چھوڑنا، میرے صحابہ کو بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ کشتی میں دریا پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت پڑتی ہے اور راستہ معلوم کرنے کے لیے ستاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دونوں کو آپس میں جوڑ کے رکھو گے تو کامیابی تمہیں ملے گی۔ اہل بیت کی محبت کو بھی کم نہ کرنا، میرے صحابہ کی محبت کو بھی کم نہ کرنا۔ کتنی بڑی عجیب بات! اللہ کے نبی اس طرح نسبتیں بیان کر کے انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو میرے ساتھ جڑ گئے ہیں ان پر کبھی انگلی نہ اٹھانا، تعصب میں آ کے یا محبت میں کسی کے آگے بڑھ کے، ان کو عدل کا تقاضا جو ہے، انصاف کا، اس پر ترازو پر قائم رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نام غلط ہے تو اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یغیر اسم القبیح، حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برا نام جو ہوتا تھا ہمیشہ اسے بدل دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا معمول تھا۔ اب نام جو بھی غلط تھا، ایک صحابیہ کلمہ پڑھا تو پوچھا نام کیا ہے؟ وہ کہتی ہے آسیہ، آسیہ عین کے ساتھ، معصیت، گناہ کرنے والی۔ اب یہ معنی اللہ کے نبی نے اس کا نام آسمہ رکھ دیا، اللہ کے نبی نے فوراً نام بدل دیا، چینج کر دیا۔ تو اللہ کے نبی کا معمول تھا ہمیشہ۔ اور دوسرا، عربی گرامر میں ناموں کے ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اب ذرا پڑھ کے دیکھیں، ایک لفظ کے عباس کے معنی پڑھے حیران ہو جاتے ہیں۔ جعفر، جعفر طیار، اور جعفر علی کے بھائی، اللہ اکبر۔ اب جعفر دیکھیں نا، جعفر کا معنی خربوزہ بھی ہے، جعفر کا معنی گدھا بھی ہے، جعفر کا معنی گلی بھی ہے، جعفر کا معنی بندہ بھی ہے۔ عین سونے کو بھی کہتے ہیں، عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، کئی معنی ہیں اب اس کے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسرا معنی غلط معنی لیا جائے، اچھے معنی اس کے موجود ہیں ہر لفظ کے۔ اب جعفر علی الجعفر یأکل الجعفر، جعفر پہ جا رہا تھا اور جعفر کھا رہا تھا۔ اب یہ عربی میں مشہور ہے کہ جعفر آدمی تھا، وہ گدھے پہ سوار تھا، گلی میں جا رہا تھا، خربوزہ کھا رہا تھا۔ جعفر کا معنی خربوزہ بھی ہے۔ تو اب 4 معنی ہو گئے جعفر کے۔ اب کیا نعوذ باللہ جعفر کا معنی ضرور گدھے والا لینا ہے اس کا؟ تو اس لیے ناموں کے اندر بہت سارے عربی میں، گرامر میں اس کے کئی لفظ ہوتے تھے۔ تو انسان کو اچھائی کی طرف جانا چاہیے، جس سے اچھی چیز نکلے اس کو نکالنا چاہیے، برائی کی طرف نہیں جانا چاہیے، کہیں غلطی نہ کر بیٹھے ہم۔ تو اس لیے یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نام عطا فرمایا۔ دوسرا معنی معاویہ کا پنجہ لڑانے والا، دشمن کے ساتھ پنجہ لڑا کے اس کو شکست دے دے، اسے کہتے ہیں۔ اور تیسرا معنی معاویہ کا ہوتا ہے آواز لگا کر لوگوں کو جمع کرنے والا، یہ معنی ہے۔ اور آپ پرانے لوگوں سے پوچھیں نا، یہ جو لگے ہوتے ہیں نا کھمبے چھوٹے چھوٹے، وہ اشارے لگے ہوتے ہیں سفید سے جس میں کلومیٹر لکھے ہوتے ہیں، ان کو بھی معاویہ کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے راستہ معلوم ہوتا ہے، اشارہ ملتا ہے۔ تو حضرت معاویہ ستارہ ہے، ستارے سے اسلام کے راستے، اللہ کے نبی کی حدیث اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو دوسری نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ رشتہ داری کی، اور تیسری اللہ نے علی اور معاویہ کو نام جو دیا بڑا اعلیٰ نام دیا ہے۔ اور چوتھی بات، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہستیوں کو اس طرح کا شجاعت دی، بہادری دی کہ دنیا ان کی تاریخ آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ نے دونوں ہستیوں کو کیا کیا مقام دیا تھا شجاعت اور بہادری میں، کیا کیا ان کے کارنامے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ہر جنگ میں حضرت علی آپ کو آگے نظر آئیں گے۔ اور اس کے بعد 20 سالہ حضرت معاویہ کا دور ہے، جنگی کارنامے دیکھیں، 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی جھنڈا لہرایا، تو ان کے کارنامے دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ عظمت عطا فرمائی ان کو کہ اللہ نے ان کو کیا مقام دیا، کیا عزت دی کہ جہاں بھی بہادری کا نام آئے گا تو پہلے نمبر پر حضرت علی کا نام آئے گا۔
یعنی اس میں کہ جنگوں میں آگے کارنامے، اور جب جنگی حالات میں ان خلفاء کے بعد اگر اسلام میں کسی ہستی کا نام آئے گا نا کہ اس نے اتنی فتوحات کی، تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئے گا۔ آپ ذرا تاریخ خود پڑھ لیں، دیکھیں کہ آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر دنیا سے تشریف لے گئے تو اسلامی جھنڈا جو تھا 11 لاکھ مربع میل پہ لہرا رہا تھا، 11 لاکھ مربع میل۔ حضرت عمر تشریف لے گئے تو تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی جھنڈا لہرا، یہ فتوحات ہو رہی تھی۔ اور حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پہ لہرا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 4 سالہ دور ہے، کیونکہ اس میں سازشیں اور لڑائیاں بہت زیادہ ہو گئیں اور مسائل بہت بن گئے، فتوحات نہ ہو سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت خلافت مدینہ سے کوفہ منتقل کرنا پڑا، تو اس شورشوں کی وجہ سے فتوحات نہ ہو سکیں۔ پھر حضرت علی کے بعد حضرت حسن آپ کے بیٹے، بڑے بیٹے، وہ آئے، 6 مہینے وہ تخت خلافت پہ رہے، پھر آپس میں ان کی بیعت ہوئی، صلح ہوئی، اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیونکہ حضرت حسن کے بارے میں فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے حسن، فرمایا لعل اللہ ان قریب، اللہ اس کے ذریعے سے ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، آپ نے فرمایا 2 عظیم گروہ مسلمانوں کے جو ہوں گے ان میں آپس میں لڑائی ہوگی، میرا بیٹا حسن ان کی صلح کروائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے، انہوں نے صلح کروائی ان 2 لشکروں میں، اور حضرت حسن خلافت سے دستبردار ہو کے پھر حضرت معاویہ کے حوالے خلافت کو کر دیا اور ان کے حوالے فرما دیا، اور 20 سال تک پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پہ رہے۔ اور ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو کیا مقام دیا۔ اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور بہادری، ادھر حضرت معاویہ کی شجاعت و بہادری، اللہ نے کیا مقام دیا، اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھیں، خندق میں کھڑے ہیں، ادھر خیبر میں ہیں، خندق میں بھی بڑا حضرت علی مقابلے میں وہ بڑا پہلوان لائے تھے، اور خیبر میں بھی بڑا پہلوان مقابلے میں لائے تھے تاکہ مسلمان اس کا توڑ نہ لا سکے، اور دونوں پہلوانوں کو جس نے بچھاڑا ہے اسے علی شیر خدا کہتے ہیں۔ دونوں پہلوانوں کو جس نے بچھاڑا ہے اسے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عزت دی، کیا شان دیا، کیا مقام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کے لیے دعائیں فرمائیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں۔ خیبر میں اللہ کے نبی علی کو سامنے لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بحری جنگوں کی بات آئی تو آپ نے حضرت معاویہ کو سامنے لائے۔ اب دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل جھنڈا میں اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ خیبر کو فتح فرما دے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم انتظار میں تھے کہ کل کچھ قسمت کو جھنڈا ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی خواہش مند تھا کہ جھنڈا میرے حوالے ہو جائے، ظاہر ہے بڑے اعزاز کی بات تھی، ہر صحابی چاہ رہا تھا کہ خیبر کا جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے۔ صبح کو اللہ کے نبی نے پوچھا علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علی کو بلا کے لاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی کو لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نکال کے علی کی آنکھوں پہ لگایا تو فوراً شفا مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے لعاب میں شفا رکھی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا ملی، اللہ نے جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا، اور مرحب پہلوان کو وہ سامنے لائے تو حضرت علی نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا یہ میں اتنا بڑا پہلوان، یہ چھوٹے وجود والا، یہ میرا کیا کر سکے گا، یعنی نفرت کی اس انداز میں کہہ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تاریخ جملے آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ نظرا، اے مرا پہلوان مجھے عام نہ سمجھ،
میں تیرے اوپر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، حیدر شیر کو کہتے ہیں، میں ایسے حملہ کروں گا جیسے بھوکھا شیر جھاڑیوں کے جھنڈ سے نکل کے حملہ کرتا ہے شکار پر، میں ایسے تجھ پر حملہ کروں گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مرہب پہلوان کو جو 100 کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا، حضرت علی اکیلے نے اسے ڈھیر کر دیا اور فاتح خیبر کا لقب اپنے نام لے لیا۔ آج تک دنیا فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا کو کہتی ہیں۔ اور جب بات آئی اسلام کے اس پیغام کو پہنچانے کی، آگے پھیلانے کی، بخاری شریف میں روایت ہے، باقی سیاح میں موجود ہے، آپ نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میرے نبی نے فرمایا یہ میری سلطنت آگے بڑھتی جا رہی ہے، آگے اسلام کا جھنڈا پھیلتا جا رہا ہے، وہ خوش قسمت لشکر ایسا بھی آئے گا میری امت میں، میرے نبی نے فرمایا جو اس جنگ کو، اسلام کے پیغام کو دریاؤں تک، سمندروں تک پہنچا دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جو پہلی بحری جنگ لڑے گا میری امت میں، اللہ کے نبی فرما رہے تھے جو پہلی بحری جنگ لڑے گا میری امت میں، اول جیش، پہلا لشکر لڑے گا، فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور پہلا بیڑا جو تیار کیا تھا حضرت عثمان کے دور میں 1700 چھوٹی کشتیوں پر مشتمل، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ ان کے نام اعزاز جاتا ہے۔ پہلا بحری بیڑا حضرت معاویہ نے تیار فرمایا تھا، اللہ نے شجاعت میں ان کو بڑا مقام دیا تھا، اور امین بھی دونوں بڑے تھے۔ آپ ذرا تصور کریں امانت کا کیا عالم تھا۔ اللہ کے نبی علی کو اس طرح امین سمجھتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں اپنی امانتیں، مکہ والوں کی ساری امانتیں علی کے حوالے کر کے، بستر علی کے حوالے کر کے میرے نبی گئے، اور آپ نے فرمایا صبح کو امانتیں دینا، علی پھر میرے پاس آ جانا۔ ذرا تصور کرو، امین مانتے ہیں تو امانتیں حوالے کرتے ہیں علی کے۔ اللہ کے نبی ہر ایک کو کوئی امانت نہیں دیتا، امانت دار کوئی امانت سونپی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے علی کے حوالے امانتیں فرمائی، یہ دے کے آنا، صبح وہاں سے دے کے نکل آنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ ہوتا تھا کہ کل موت آئے گی، پرسوں موت آئے گی، انتظار میں رہتا تھا، لیکن اس رات مجھے یقین تھا کہ مجھے صبح تک موت نہیں آئے گی، کیونکہ ڈیوٹی اللہ نے میری یہ لگائی، میرا نبی کہہ کے گیا ہے کل امانتیں دے کر واپس آنا، اور اس انداز میں یہ مجھے مارنا بھی چاہے تو نہیں مار سکتے، یہ مجھے ختم بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹیاں لگی تھیں۔ علی کے حوالے اللہ نے بستر نبی فرمایا تھا، اور صدیق کے حوالے بستر والا فرمایا تھا۔ یہ اللہ کی ڈیوٹی، اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ملے تھے۔ ادھر دیکھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں مشورہ ہو رہا تھا، بات نہ سلجھی، یعنی جنگی معاملات پہ بات ہو رہی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا معاویہ کو بلا لو، کیوں؟ فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، آپ نے فرمایا اللہ معاویہ کو قوی بھی بنایا ہے اور امانت دار بھی بنایا ہے، یہی وجہ ہے دونوں کاتبین وہی میں سے ہیں۔ حضرت علی 43 میں کاتبین جو ہیں ان میں حضرت علی کو آپ کاتب وہی میں دیکھیں گے فرست میں، اور 6 نمبر پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کاتب وہی وہ ہوتا ہے جسے قرآن کا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، کاتب وہی کیونکہ قرآن محفوظ ہے، جن ہاتھوں میں قرآن لکھا گیا اللہ فرماتے ہیں وہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں، جن کے ذریعے میں نے قرآن کو لکھوایا، اللہ کے نبی کے خطوط لکھے، صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ علی کے ہاتھ سے تحریر ہوا، اور 80 کے قریب جو نبی کے خطوط بار گئے ہیں وہ حضرت معاویہ کے ہاتھ سے لکھے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں نا، خط بندہ جس سے لکھواتا ہے نا، جس پر مکمل اعتماد ہوتا ہے اس سے لکھواتا ہے، کیونکہ خط ایک رازداری کی بات ہوتی ہے، خاص بات ہوتی ہے، اور قرآن جس سے لکھوایا جا رہا ہے لا ریب فیہ ذالک الکتاب، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں،
تو ان کے حوالے کتابت کی جاتی ہے جن پر مکمل اعتماد ہوتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کے ذمے کتابت کی، تو اللہ نے دونوں کو اتنا بڑا اعزاز دیا۔ اور حلم میں، حوصلے میں سر، اور محبت رسول میں ان کا معیار کوئی نہیں تھا۔ محبت رسول میں دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے اتنی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہر وقت آپ کے ساتھ، آپ دیکھیں 27 سال نبی کے گھر میں رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے گھر تربیت اور پرورش پائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ محبت کا عالم تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سفر میں، فتح مکہ کے بعد جب سفر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاویہ ہیں، تو حضرت معاویہ کو یہ اعزاز دیا اللہ کے نبی نے کہ آپ کی حجامت بنوائی، بال کاٹے، اللہ کے نبی کے ناخن تراشے۔ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک تمنا خواہش ہے، آپ تھوڑے سے بال مجھے عنایت فرما دیں، یہ ناخن میرے حوالے فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے دیے، ان کو باندھ کے رکھ دیا، اور آخری وقت یہ وصیت کر رہے ہیں، فرمایا فلاں پوٹلی میں فلاں جگہ پر پیارے نبی کے بال مبارک ہیں اور آپ کے ناخن مبارک ہیں، میں دنیا سے جب جاؤں تو میرا کفن تیار ہو جائے، میرے ہونٹوں پر اور میری آنکھوں پر میرے نبی کے بال اور ناخن رکھ دینا، کیونکہ میرے نبی کے ساتھ اللہ نے جو چیز جوڑی ہے وہ اللہ اکبر اس پر آگ اثر نہیں کر سکتی ہے۔ مجھے امکان اور یقین ہے کہ وہ بال میرے ساتھ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت کے فیصلے فرما دیں گے۔ یہ محبت کا عالم ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں کیا ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے، صحابہ کرام کو یہ شان اور مقام دیا کہ آپس میں ان کی محبتوں کا یہ عالم ہے۔ ہر چاہتا تھا کہ نبی کی قربت مل جائے، ہر چاہتا تھا کہ نبی کے ساتھ اور زیادہ نسبتیں مل جائیں۔ اللہ اکبر، یہ ملا تھا۔ اور آپ نے فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا معاویہ۔ ادھر علی کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ ہوئی، یہودی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، مار رہے تھے، اوپر سینے پہ چڑھے ہوئے تھے، تلوار چلانے والے تھے، یہودی نے آپ کی طرف تھونکا اور حضرت علی کو ذاتی غصہ آیا، فوراً یہودی کو چھوڑ دیا۔ کہا کیوں چھوڑ دیا؟ اس پر چڑھے ہوئے تھے، تلوار چلنے والی تھی، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا میں پہلے اللہ کے لیے اسے قتل کر رہا تھا، اب میرا ذاتی غصہ ساتھ شامل ہو گیا ہے، اس لیے علی یہ نہیں کہہ سکتا اپنی وجہ سے کسی کو مار دے۔ علی کا حوصلہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا معاویہ ہے۔ غسان کا آدمی آیا تھا تو اس نے کہا میں آپ کو گفٹ دینا چاہتا ہوں، کسی امانت دار کو میرے حوالے کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ سے کہا تھا وہ تحفے تحائف لے کے آؤ۔ حضرت معاویہ نے اس وقت جوتی نہیں پہنی تھی، دوسری طرف تھی، دوڑ لگائی، اس نے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمی ہیں، نعوذ باللہ، میں شہزادہ ہوں اس لیے آپ کو سواری پہ سوار نہیں کروں گا، آپ کو پیدل چلنا پڑے گا، میں سواری پہ رہوں گا۔ اللہ اکبر، حضرت معاویہ دوڑتے رہے، ساتھ دوڑتے رہے، پاؤں پہ ورم آ گئے، زخم آ گئے، اور تحفہ لے کر آئے۔ اللہ کے نبی نے جب حالت دیکھی تو آپ نے اس وقت فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ حوصلے والا ہے تو معاویہ ہے۔ اور وہی شہزادہ، تاریخ پڑھ کے دیکھو اسلام کی مسلمان بھائیوں، وہی شہزادہ حضرت معاویہ کے دور میں گرفتار ہو کے آیا تھا کئی سالوں کے بعد۔ حضرت معاویہ نے پہچانا، اس نے نہ پہچانا، کئی سال گزر گئے۔ حضرت معاویہ نے کہا مہمان خانے میں رکھو، یہ شہزادہ ہے، خاص پروٹوکول دو، اسے عزت دو۔ دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملے فرمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلم من امتی معاویہ۔ اب موقع بھی ملا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو، آپ نے فرمایا دیکھو اچھا 3 دن اس طرح کیا، 3 دن کے بعد کہا مجھے پہچانا ہے؟ کہتا نہیں پہچانا۔ کہتے میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمی ہوں جس کو کہا تھا گھوڑے پہ سوار نہیں کرتا۔ اس نے کہا اگر تم ہو ایسے تو پھر میں بھی اس نبی کی غلامی میں آنا چاہتا ہوں، جس نبی کے صحابی میں اتنا حوصلہ ہے اس نبی میں کتنا اللہ حوصلہ رکھا ہوگا۔ تو یہ تھے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیو، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولنا، کسی کی تاریخ کے نظر میں دیکھنا، بلکہ اللہ کے قرآن کو دیکھنا،
प्यारे नबी के फरमान, हमारी आंखों के सारे ही तारे हैं जो नबी से जुड़ गए। हम तो उन बकरियों से प्यार करते हैं जो मेरे नबी से जुड़ गई हैं। हम तो उन घोड़ों से प्यार करते हैं जो मेरे नबी से जुड़ गए हैं। हम तो उस शहर से प्यार करते हैं जहां मेरे नबी तशरीफ लाए हैं। हम तो उस शहर से प्यार करते हैं जहां मेरे नबी की, या अल्लाह, अल्लाह अकबर, जहां आपने हिजरत फरमाई है। जिस दरख्त के नीचे बैठे हैं हम तो उससे प्यार करते हैं। जिस मट्टी पे बैठे हैं हम उससे प्यार करते हैं। जो नालैन मेरे नबी के कदमों में जुड़ता है हम उससे प्यार करते हैं। और जो इंसान नबी से जुड़ता है हम उससे कैसे प्यार नहीं करेंगे। हर हस्ती जो मेरे नबी के साथ ईमान की हालत में जुड़ गई, हमारी आंखों के तारे हैं। हमारी उनकी जूतियां जो है ना, उनकी जूतियां जो हैं हमारे आंखों का, उनकी खाक जो है हमारी आंखों का सुरमा है। इसलिए मुसलमान भाइयों, कभी भी किसी बड़ी हस्ती को, अल्लाह का वली हो, सहाबी रसूल हो, कोई नबी हो, किसी पर ऐसी जबान ना उठाना, तनकीद की नज़र में कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे, कहीं आप चूक तो नहीं रहे, कहीं आपके मुताले में थोड़ी कमी तो नहीं रह गई, कहीं कुरान की दूसरी आयत से ये बात टकरा तो नहीं रही। क्या प्यारे नबी का फरमान, अगर उम्मत इस पे आ जाए ना तो 99% इख्तिलाफात तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। हर एक का एहतराम करो, हर नबी के सहाबी का एहतराम करो, हर अल्लाह के नबी का एहतराम करो। जब हर एक का एहतराम करेंगे, मरातब में फ़र्क अल्लाह ने रखे हैं। कोई कलीमुल्लाह बना है, कोई रसूलुल्लाह बना है, कोई खलीलुल्लाह बना है, कोई हबीबुल्लाह बना है। खलील जितने भी ऊंचे हो जाएं, हमारे नबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते हैं। और यही बात है, हर सहाबी को अल्लाह ने अपनी इज्जत दी है, अपना शान दिया है। इसलिए इस चीज़ का मद्देनज़र रखते हुए तो ये उन्वान बड़ा तारीखी एक उन्वान है। इसको इस नज़र से हमेशा पढ़ा करें कि इसमें बहुत सारे इख्तिलाफात फिर आपस में लड़ाया जाता है, तफरके बनाए जाते हैं, मसाइल पैदा किए जाते हैं। क्यों इख्तिलाफ क्या बनाया जाता है जी? देखो, हज़रत अली, हज़रत मुआविया आपस में लड़ पड़े थे, जंग जमल हो गई थी, जंग सिफ़ीन हो गई थी। लेकिन ये याद रखो, बात में जब दोनों के बंदे शहीद हुए थे, जनाजा पढ़ाने वाला, इस बात को कोई मजहब वाला जुटला नहीं सकता। दोनों फिरकों का, दोनों गिरोहों का जनाजा पढ़ने वाला इमाम जो था वो अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। क्या दुश्मनी हमारी हुई तो जनाजे हम उनके पढ़ते हैं आपस में। बात हो गई, अंदर से मुनाफिक लड़े, उन्होंने आपस में लड़ा दिया, बहुत सारी बातें हो गई। अब दोनों आपस में, हजरत उस्मान के खून का बदला लेने की बात थी ना, वो कहते थे फौरन लो। हजरत अली कहते थे थोड़े हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है बागियों की, वो अंदर घुसे हुए हैं, मैं उनको चुन चुन कर निकालूंगा। बस इतनी सी बात थी। अब बात हो गई, मुनाफिकों ने अंदर से लड़ा दिया था। अब यहां बात हजरत अली मुआविया पे नहीं आती, यहां हजरत आयशा पे भी बात आएगी, फिर हजरत तलहा पे बात आएगी, फिर 700 के करीब सहाबा पे बात आएगी जो दोनों लश्करों पे। इसलिए हम अपनी जबानों को बिल्कुल इस तरह रहें कि किसी पर हमारे सारे आंखों के तारे हैं। मेरे नबी ने जो फरमा दिया, मेरी अहले बैत कश्ती की मानद हैं, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं। कश्ती के बगैर भी गुजारा नहीं, सितारों के बगैर भी गुजारा नहीं। तो ये आसान सी बात है, अगर इस पर आ जाए तो हमारे इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने 4-5 मिनट भी आपके ज़्यादा ले लिए। एक ज़रूरी बात भी आपको बतानी है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से आप जानते हैं कि ये मस्जिद की जगह हमने 55 लाख की उस वक़्त ली सी 2013 में। अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि अल्लाह ने तामीर, आप लोगों का तामुन था, अहले महल्ला का, सब दोस्त अहबाब का, आपस में मिल के हर एक ने अपने अपने हिसाब से इसमें खैर डाली थी। और अल्लाह ताला ने इतना बड़ा जगह बना दी। और आप देखें, जुमे के लिए दिन गली में बंदे खड़े होते हैं, मसाइल होते हैं, कई लोग नहीं आते, बेचारे बुज़ुर्ग होते हैं कि भाई जगह नहीं मिल रही, मसाइल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले जहन में था कि अल्लाह ताला हमें वसी जगह, साथ वाली जगह भी दे दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल और शुक्र अदा करके कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये हमारी ख्वाहिश को पूरा फरमा दिया। ये जो साथ वाली जगह है, घर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसका सौदा हो चुका है, बयाना हो चुका है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह हमारी काफ़ी वसी हो जाएगी। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खुला एक अल्लाह ताला की घर बनेगा जी। हाँ जी, तो आप ज़रा तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला ने, देखो ना, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। मदीना में गए, यतीमों की जगह थी, अल्लाह के नबी ने उसे ख़रीदा। फिर जगह तंग हो गई थी,
آپ جانتے ہیں مسجد نبوی کی تاریخ، اب بھی پرانے پلر وہاں دیکھیں نا تو آپ کو فرق نظر آتا ہے کہ پہلی مسجد کہاں تھی، پھر وسیع کیسے ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، آپ نے کیا اعلان فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا دیکھو اب مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی ہے، نمازی زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے جمعے میں الحمدللہ کوئی ایسی اختلافی بات نہیں ہوتی، کسی کی دل آزار، ہر مسلک کا بندہ یہاں آتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے ہر بندے کو کہ یار یہاں میری حوصلہ شکنی نہیں ہوگی، دل آزاری نہیں ہوگی۔ سارے لوگ دور دور سے آتے ہیں، یہ بزرگ لوگ کئی دفعہ میں جمعہ پیچھے ہمارے استاد ہیں، ہمارا بڑا مدرسہ، وہاں ان کی تقریب جہاں ہم پڑھتے رہے تو وہ حکم کرتے ہیں جمعہ یہاں پڑھانا ہے، تو وہاں کوئی مجبوری بن جاتی ہے جمعہ پڑھانے کی، تو یہ بزرگ لڑتے ہیں بھئی آپ کے لیے آتے ہیں، آپ جمعہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ تو ہماری مجبوری کی وجہ سے کئی مسائل ہوتے ہیں، دور دور سے لوگ تشریف لاتے ہیں، آپ کی محبتیں ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے ایک وسیلہ بنایا، سبب بنایا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ فیصلے ہم ہمیشہ دلیری سے کرتے ہیں، بزدلی سے کرتے نہیں ہیں کہ چیز پہلے پڑھی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی استادوں نے میرے استادوں نے مجھے یہی درس دیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں نا جڑوں والے، ضرورت تو نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے دیا ہے، تو آپ جا رہے ہیں تو ایک تو تنخواہ کا کبھی مطالبہ نہیں کرنا، دوسرا کسی سے لالچ کبھی نہیں رکھنا۔ اور الحمدللہ 20 سال ہو گئے، آپ گواہ ہیں کہ ذاتی طور پہ میں نے آپ کو یہ کہو مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ آج میرا موٹر سائیکل بک رہا ہے، آج میری گاڑی بک رہی ہے، اب یہ ہو رہا ہے کیونکہ ضرورت ہے مسجد کو، یہ چیز آپ نے سنی ہوگی، یہ نہیں سنی ہوگی کہ میں نے کہا یہ مجھے کرو، یہ کرو نا، اللہ کے لیے کام۔ دیکھو نا میرے پاس یا میں نے ساری زندگی نہیں رہنا، کب تک انسان کی زندگی وفا کرے گی؟ جو اللہ کے بڑے نیک لوگ تھے، میں تو مثال دیتا ہوں، 2 مدرسے ہیں نا، ایک جامعہ امینیہ ہے فیصل آباد روڈ پہ، ایک مصباح العلوم ہے ادھر 40 موڑ پہ، مولانا الیاس صاحب نے بنایا تھا، ایک مولانا امیر زید خان صاحب نے بنایا تھا۔ اب دونوں دنیا سے چلے گئے، دونوں کی قبریں یہاں نہیں ہیں اپنے علاقے میں، کیا لے گئے یہاں سے؟ ادارے وہاں کھڑے، سارے کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ اب جدت کا پیچھے والے لوگ ہیں نا، تو یہ ایک سبب بن گئے۔ اب دیکھو جو بن گیا ان کے لیے صدقہ جاریہ ہمیشہ وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم یہی ہے کہ لوگ اچھے نام سے یاد کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرنے والے کو اچھے نام سے یاد کرتا ہے اللہ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بندہ اچھا کہہ رہے ہیں تو میں کیوں نہ اس کو معاف کروں؟ تو ہم تو اس بہانے سے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو کیونکہ رقم بہت بڑی ہے، تھوڑی نہیں ہے، رقم بہت بڑی ہے لیکن اللہ کے ہاں کوئی بڑی نہیں ہے۔ 5 کروڑ میں ہمارا سودا ہوا ہے، 2 سال کا ٹائم ہے، 1 کروڑ ابھی دینا ہے رمضان کے فوراً بعد، اور باقی ایک درمیان میں 1 کروڑ ہے، پھر آخر میں 2 سال میں ہم نے یہ پیسے کور کرنے ہیں۔ اور یہ آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے، آپ لوگ آ کے یہاں پڑھتے ہیں، مجھے تو آپ ذرا سوچ لیں کہ میں تو جتنی سہولیات لوں، میرا تو ایک مصلی کی جگہ مجھے چاہیے نا، میں نے امامت کروانی ہے، اتنی جگہ چاہیے نا مجھے، یہاں بیٹھا ہوں اتنی جگہ میرے لیے کافی ہے۔ آپ لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں، میری تکلیف ہے، آپ لوگ مشقت میں ہوتے ہیں، میری مشقت ہے۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی جگہ ساتھ ملتی ہے، پوری دیوار ہماری، اور مرزا نفیس صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، تو ان کی ہماری دیوار صرف ایک ہے، یعنی مکمل دیوار ایک ساتھ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے اضافہ کرنے میں یا اس کو بڑھانے میں۔ تو آپ لوگوں نے اپنے دوست احباب جو یہاں رہتے ہیں، ملک میں رہتے ہیں، اللہ نے صاحب حیثیت ان کو بنایا ہے، یا باہر ملک میں کئی آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ سب کو دعوت دیں، ان کو کہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور آپ کو سامنے ہے کہ ضرورت بھی ہے اور جگہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ پیسے دے دیں، ہم آپ کو اکاؤنٹ انہی کا، میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنا ہمیں اکاؤنٹ دیں کہ ہم جو بھی کہے گا، جو کہتا ہے میں ڈائریکٹ دینا چاہتا ہوں تو ان کے اکاؤنٹ میں رقم ڈال دے، تو اس طرح ترتیب ہوگی الحمدللہ۔ تو اس کی ہم آگے پھر ترتیب بھی بنائیں گے مصلی کی شکل میں، جگہ کو نکال کے کہ مصلی کتنے کا بنتا ہے، اس تاکہ آسانی ہو ہر ایک کو۔ ایک نماز کی جگہ تو ہر مصلی کی جگہ ہر مسلمان کو ڈالنی چاہیے، جتنا بھی پیسہ لگ جائے کوئی بات نہیں، کہ نماز پڑھتے رہیں گے قیامت تک، یہ زمین سجدوں کی گواہ رہے گی۔ تو اس لیے آپ لوگ ابھی سے تیاری کریں، ٹائم کوئی نہیں ہے، آپ وقت گزرتے کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، تو ابھی سے ہم انشاءاللہ اس کی تیاری، دوست احباب کو زیادہ سے زیادہ تعصب سے ہٹ کر، یہ چیزوں سے ہٹ کر، یار کون ہے، کس طرح ہے، کس طرح ہے، یار ہم نے اللہ کے گھر کے لیے کرنا ہے، بس اتنی ذہن میں بات آ جائے نا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے انشاءاللہ جس طرح پہلے آپ نے کیا ہے تو مجھے امید ہے، اس لیے میں فیصلے بڑے کٹھن کر لیتا ہوں، مجھے امید ہوتی ہے کہ آپ لوگ پیٹھ لگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ، مجھے یقین ہے۔ تو ہم لوگوں نے یہ سب مل کر یہ کام کرنا ہے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے محلے والوں کے لیے، ہمارے کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔